بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا دن ہے، بہت مبارک دن ہے، اور جمعہ کے دن کی فضیلت آپ سب جانتے ہیں۔ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، اور اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اس حدیث کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم میں سے اکثر لوگ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو حفظ کر لینا ایک بہت بڑی بات سمجھتے ہیں۔ کبھی یہ سوچا کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کا دجال کے فتنے سے کیا تعلق ہے؟ کبھی یہ سوال ذہن میں ابھرا کہ کہف والے کون لوگ تھے اور دجال والے کون لوگ ہوں گے؟ اور یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لینے، یعنی اس کا مفہوم اچھی طرح سمجھ لینے والے کو یہ بشارت کیوں دی کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا؟ آئیں اصحاب کہف کے بارے میں کچھ تفصیلات پر غور کرتے ہیں اور ان پہلی 10 آیتوں میں اپنے لیے سبق تلاش کرتے ہیں تاکہ ہم بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ قرآن کریم میں اکثریت کا ذکر زیادہ تر گمراہی میں، ناسمجھی میں، ناشکری میں آیا ہے، جبکہ اقلیت کا ذکر یوں آیا ہے کہ بہت کم ہیں جو سمجھتے ہیں، بہت کم ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں، بہت کم ہیں جو شکر کرتے ہیں، بہت کم ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ ہمیشہ اسی اکثریت میں ایسے کچھ لوگ ضرور موجود رہے ہیں جو سمجھتے بھی تھے، نصیحت بھی پکڑتے تھے، شکر بھی کرتے تھے اور ایمان پر بھی قائم تھے۔ ایسی ہی ایک اکثریت جس میں زیادہ تر ناسمجھ تھے اور گمراہی میں ڈوبے ہوئے تھے، اور انہی لوگوں میں چند نوجوانوں کا ایک قلیل گروہ بھی موجود تھا۔ دراصل چند ایمان والے نوجوانوں کا ایک قلیل گروہ، جن کو لوگوں کے ہجوم میں اپنے ایمان کی فکر لاحق ہو گئی تھی۔ انہیں وہ فکر لاحق ہو گئی تھی کہ جو اکثریت کو نہیں تھی۔ ان نوجوانوں کو فکر تھی کہ کہیں ظالم بادشاہ ان پر ظلم کر کے انہیں ایمان سے نہ پھیر دے۔ ایمان تو نظر نہیں آتا، پر یہ کیسی متاع تھی جس کی وہ فکر کرنے لگے تھے۔ ایمان تو چھوا نہیں جا سکتا، پھر کیا تھا کہ وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، کہ جس کی حفاظت کے لیے وہ کوششیں کرنے لگے تھے۔ خالی ہاتھ، بے سر و سامان شہر سے باہر ایک طرف جمع ہو گئے۔ جب وہ چند ایمان والے نوجوان غار کے پاس بغیر کسی ظاہری سہارے کے دھول میں اٹے پریشان حال کھڑے تھے، ان کے پاس اس وقت اللہ تعالیٰ تھا، ان کے ساتھ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی انہیں بتا دیا کہ ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہونا کس قدر کافی تھا۔ یہ قصہ ہمیں متاثر کیے بنا نہیں رہ سکتا۔ ذرا سوچیں، اصحاب کہف میں اور دجال کے دور کے مومن لوگوں میں کیا بات ہے جو مماثلت رکھتی ہے؟ جیسے اصحاب کہف کو شرک کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، دجال کے دور میں بھی مومن کے ایمان کو اسی طرح خطرہ ہوگا۔ جس طرح بادشاہ دقیانوس کے زمانے میں اصحاب کہف کے ایمان کو خطرہ تھا، اور جس کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ شرکیہ زمانے کی بغاوت مول لے کر کنارہ کشی کی زندگی گزارنا بہتر جانا، تو بالکل اسی طرح دجال کے فتنے میں بھی صرف وہی بچ پائے گا جس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ وہ اس دنیا کے شرکیہ نظام سے بغاوت کرنے پر مجبور ہو جائے۔ وہی محفوظ رہے گا جو دنیا کے شرکیہ نظام سے بچنے کے لیے دوڑ لگا دے گا اور ہر تدبیر سوچے گا جو اس کے ایمان کے ساتھ جینے میں معاونت کرے۔ جب اصحاب کہف کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے ایمان کیسے بچائیں، تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا مانگی، جو سورہ کہف کی 10ویں آیت ہے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاتھ سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام درستگی کے ساتھ کرتے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما۔ اپنے پاس سے رحمت کا مطلب جانتے ہیں؟ یعنی ایسی رحمت جو کسی ذریعے سے نہ آئے، بلکہ براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئے اور انسان کو اپنی آغوش میں لے لے۔ تو ان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت آئی، اور کیا خوب آئی۔ پھر بولے، اور مہیا کر ہمارے کام میں رہنمائی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی اور ان کو وہ دیا جو ان کے لیے بہترین تھا۔ انہیں غار میں ایک میٹھی اور پرسکون نیند سلا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی یاد میں پیاری پرسکون نیند۔ مومن بھی جب کسی معاملے میں پریشان ہو، کبھی دنیا کی کشش ستا رہی ہو،
کبھی ایمان کے راستے میں چلنا دشوار لگے، کبھی معاملات کو اللہ کی مرضی کے مطابق سلجھانا مشکل ہو جائے، یا کبھی دنیا مشکل لگنے لگے، یا پھر دنیا والوں کی مرضی پر پورا نہ اترنے پر دنیا دھتکارنے لگے اور دل بوجھل ہو جائے، تو ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور فوراً استغفار شروع کر دے اور یہ دعا مانگے کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یعنی ایسی رحمت جو کسی ذریعے سے نہ آئے بلکہ براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئے اور انسان کو اپنی آغوش میں لے لے اور انسان کا تعلق براہ راست اپنے خالق سے ہو جائے جو دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ اسی طرح دجال کے دور کے مومن بھی یہ دعا کریں گے۔ یوں ہی تو نہیں سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں زبانی یاد کرنے کی اتنی بڑی فضیلت کہ 10ویں آیت اسی دعا ہی پر تو ختم ہوتی ہے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دیجیے۔ ویسے تو مومن کو اس دنیا میں صحیح معنوں میں دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے اور قرآن اور حدیث پر چلنے کے لیے ہر وقت یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، لیکن دجال کے دور میں ایک مومن کو اللہ کی براہ راست رحمت کی اشد ضرورت ہوگی۔ اے ہمارے رب، ہمارے کاموں میں رہنمائی عطا فرما دیجیے۔ دجال کے دور میں مومن کی رہنمائی کی سخت ضرورت اس لیے ہوگی کہ فتنوں کے سیاہ دھند میں اب کرے تو کیا کرے، اور پھر یوں بھی تو نہیں کہ اسلام کی رمق لوگوں میں نہیں رہے گی، بلکہ اس فتنوں کے دور میں ایسے مومن ہوں گے جو دجال کے فتنے سے ایمان کو بچا لیں گے، اور اصحاب کہف کی طرح اکثریت میں اقلیت دجال کے دور میں بھی ہوگی، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن مسلمانوں کی مدد کریں گے جیسے اصحاب کہف کی تھی۔ یا رب العالمین، ہمیں ایسا علم حاصل کریں جو دین، دنیا، آخرت میں فائدہ دے، ایسا علم دے ہمیں جو ہمارا عمل بھی بدل دے، لوگوں کو ہمارے عمل میں قرآن نظر آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے قریب آنے کا باعث بنے، اور اللہ ہمارے اندر اپنی رحمت سے تقوی، رجوع اور تدبر پیدا فرما دے۔ یا رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔